أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأما ثمود فهديناهم اور جو سمود تھے تو ہم نے ان کو سیدھا راستہ دکھلا دیا. فاستحبوا العمى على الهدى تو انہوں نے ہدایت کے مقابلے میں اندھا رہنے کو پسند کیا. فأخذتهم صاعقة العذاب الهون تو پکڑ لیا ان کو ایک چیخ نے جو ذلت والے عذاب کی تھی. بما كانوا يكسبون اس چیز کے سبب جو وہ کماتے تھے. قوم سمود بھی قوم عاد کی طرح بڑی مشہور اور بڑی زوراور قوم تھی، اور سعودی عرب میں تبوک کے قریب آج بھی ان کے مساکن مدائن صالح کے نام سے موجود ہیں، ان کے کھنڈرات. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب غزوہ تبوک کے لیے تشریف لے گئے تو آپ نے اس کنویں کے پاس پڑاؤ ڈالا جہاں سے صالح علیہ السلام کی اونٹنی پانی پیتی تھی. آپ نے صحابہ سے فرمایا کہ یہ پانی جو تم نے استعمال کیا ہے، جس سے آٹا گوندا ہے اور اپنے برتن بھرے ہیں، یہ سارا ضائع کر دو. تو ان پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب آیا نافرمانی کی وجہ سے. فرمایا ہم نے انہیں سیدھا راستہ بتا دیا کہ یہ ہے ہدایت کا راستہ، لیکن انہوں نے گمراہ رہنے کو پسند کیا ہدایت کے مقابلے میں، یعنی ہدایت کو ناپسند کیا اور گمراہی کو پسند کر لیا. فَأَخَذَتْهُمْ صَاعِقَةُ الْعَذَابِ الْهُونِ کسی جگہ اللہ پاک نے فرمایا فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ، کسی جگہ فرمایا فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ، اور یہاں فرمایا فَأَخَذَتْهُمْ صَاعِقَةُ الْعَذَابِ الْهُونِ، کڑک، ایک زبردست بجلی کی کڑک اور زلزلہ اور چیخ اور بجلی کا کڑکنا اور گرنا، یہ ساری چیزیں اس عذاب میں شامل تھیں جس سے ان کے جگر پھٹ گئے اور وہ نیست و نابود کر دیے گئے. العذاب الہون، ہون یا ہوان اس کا معنی ہے ذلت، اور یہاں یہ مصدر کے طور پر استعمال ہوا ہے، اور مصدر اسم الفاعل کا معنی دے رہا ہے. اور جب مصدر کو اسم الفاعل کے لیے استعمال کیا جائے تو اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ کلام میں مبالغہ پیدا ہو جاتا ہے، یعنی ان کو ایک ایسے عذاب کی کڑک نے پکڑ لیا جو بہت ہی ذلت والا اور رسوائی والا عذاب تھا. وَنَجَّيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا اور نجات دے دی ہم نے ان لوگوں کو جو ایمان لائے. وَكَانُوا يَتَّقُونَ اور جو بچ کر رہتے تھے. یہ اللہ کی قدرت کا عجیب کمال ہے کہ اتنی زبردست بجلی کی کڑک اور بجلی کا گرنا اور زمین میں زلزلہ برپا ہونا اور چیخوں کی آواز آنا، اس سب سے ایمان والے محفوظ رہے. اللہ پاک نے کسی ایک مومن کو بھی اس صورتحال سے متاثر نہیں ہونے دیا.
اور حضرت صالح علیہ السلام کے جتنے بھی ایماندار ساتھی تھے اللہ نے ان سب کو بچا لیا. وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَاءُ اللَّهِ إِلَى النَّارِ اور جس دن اللہ کے دشمن آگ کی طرف اکٹھے کیے جائیں گے. فَهُمْ يُوزَعُونَ پھر ان کی الگ الگ قسمیں بنائی جائیں گی. حَتَّى إِذَا مَا جَاءُوهَا یہاں تک کہ وہ جوں ہی جہنم کے پاس پہنچیں گے. شاہد علیہم سمعہم وابصارہم تو ان کے خلاف ان کے کان اور ان کی آنکھیں گواہی دیں گی. وجلودہم اور ان کے چمڑے بما کانوا یعملون اس چیز کے بارے میں جو وہ کرتے رہے تھے. فرمایا اللہ کے دشمن جہنم کی طرف اکٹھے کیے جائیں گے اور پھر آگے جانے والوں کو آگے جانے سے روک کر اور پیچھے رہنے والوں کو پیچھے جانے سے روک کر اللہ فرمائے گا ان کی ترتیب لگاؤ، ان کے گروپ بناؤ اور ایک ہی قسم کے جرائم والوں کو ایک گروپ میں رکھو اور دوسری قسم کے جرائم والوں کو دوسرے گروپ میں رکھو. حتیٰ اذا ما جاؤہا حتیٰ کے بعد ما تاکید کے لیے ہے کہ جیسے ہی وہ جہنم کے پاس پہنچیں گے تو وہی وقت ہوگا ان کے خلاف گواہی کا. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار ہمارے درمیان تشریف فرما تھے کہ آپ مسکرانے لگے. ہم نے پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ کس وجہ سے ہنس رہے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں قیامت کے دن اس آدمی کے حال پر ہنس رہا ہوں جو اللہ سے کہے گا کہ یا اللہ کیا تو نے اپنے بندوں پر ظلم کو حرام نہیں کیا ہوا؟ اللہ فرمائے گا کیوں نہیں. وہ کہے گا پھر میں اپنے خلاف کوئی گواہی اس وقت تک قبول نہیں کروں گا جب تک وہ میرے اپنے جسم سے نہ ہو. اللہ پاک فرمائے گا ٹھیک ہے. پھر اس کی زبان پر مہر لگا دی جائے گی اور اس کے اعضاء بول کر بتائیں گے کہ اس نے کیا کیا جرائم کیے تھے. فرمایا الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون. زبانوں پر مہر، ہاتھ اور پیر اور چمڑے اور ٹانگیں اور رانیں گواہی دیں گی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ ران سے فرمائے گا کہ اے ران تو بول کر گواہی دے، اور گوشت سے فرمائے گا کہ تو گواہی دے کہ اس نے کیا کیا غلط کام کیے. تو وہ کہے گا کہ دیکھو اے میرے اعضائے جسم، تمہیں بچانے کے لیے تو میں جھوٹ بول رہا تھا اور تم نے ہی ہمارے خلاف گواہی دینا شروع کر دی. تو وہ کہیں گے بھئی ہمیں تو اس اللہ نے بلایا ہے جس نے ہر چیز کو بلایا ہے. تو کہے گا کہ بعدا لکن وسحقا فعنکن انازل، تمہارے لیے دوری ہو اور تمہارے لیے پھٹکار ہو. میں تو تمہارے ہی لیے جگڑ رہا تھا لیکن تم خود ہی آگ میں جلنے کے لیے تیار ہو گئے. تو بھائی یہ جس آنکھ سے موبائل پر گندی تصویریں دیکھتے ہو اور جس کان سے گندے گانے سنتے ہو، یہ سب بول کر کہیں گے کہ یا اللہ اس نے فلاں موقع پر فلاں غلط چیز میرے ذریعے دیکھی. اور زمین بولے گی اور در و دیوار بولیں گے اور
कायनात की हर चीज मुजरिम के खिलाफ गवाही देगी। वक़ालू लिजुलूदिहिम, और वो अपने चमड़ों से कहेंगे, लिमा शहिदतुम अलैना, तुमने हमारे खिलाफ गवाही क्यों दी। क़ालू अंतक़नल्लाहुल्लज़ी अंतक़ कुल्ल शै, वो कहेंगे हमें उस अल्लाह ने बुलवा दिया जिसने हर एक चीज को बुलवाया है। वहुव खलक़कुम अव्वल मर्रतिन, और उसी ने तुम्हें पहली मर्तबा पैदा किया। व इलैहि तुरजाऊन, और उसी की तरफ तुम लौटाए जा रहे हो। वो कहेंगे भाई तुमने, ऐ मेरे आज़ाए जिस्म, तुमने मेरे खिलाफ गवाही क्यों दी। ये बात वो सवाल करने के लिए नहीं बल्कि ताज्जुब से और मुलामत के तौर पर कहेंगे। तो आज़ाए जिस्म बोल कर कहेंगे कि जिस अल्लाह ने दुनिया में ज़बान को बोलने की ताकत दी, आज उस अल्लाह ने हाथ को भी बोलने की ताकत दे दी, आँख को बोलने की ताकत दे दी, कान को बोलने की ताकत दे दी। और वो तो एक छोटे से कीड़े को बोलने की ताकत दे देता है, तो हम क्यों ना बोले। हमें अल्लाह का हुक्म था इसलिए हम बोले। वमा कुंतुम तस्ततिरून, और तुम नहीं छुपते थे इस ख्याल से, अन यशहद अलैकुम समउकुम, ये कि तुम्हारे खिलाफ तुम्हारे कान गवाही देंगे। वला अब्सारुकुम, और ना तुम्हारी आँखें। वला जुलूदुकुम, और ना तुम्हारे चमड़े। वलाकिन ज़ननतुम, बल्कि तुम्हारा ख्याल ये था, अन्नल्लाह ला यअलमु कसीरम मिम्मा तअमलून, कि अल्लाह ताला बहुत सी उन चीज़ों को नहीं जानता जो तुम करते थे। तो मैं तुम लोगों से तो छुपते थे, तुम्हें कभी ये गुमान ही नहीं था कि तुम्हारे कान, तुम्हारी आंखें और तुम्हारे चमड़े तुम्हारे खिलाफ गवाही देंगे, बल्कि तुम्हारा ख्याल ये था कि जब तुम लोगों से छुप जाते हो तो अल्लाह से भी छुप जाते हो, और अल्लाह को कुछ पता नहीं चलता कि पर्दे के पीछे इंसान ने क्या किया है। फरमाया यही तुम्हारी गलतफहमी थी जिसने आज तुम्हें तबाही और बर्बादी के किनारे पर ला खड़ा किया। तो इंसान जब भी कोई गुनाह करने का सोचे तो अच्छी तरह इस बात को ज़हन नशीन कर ले कि अल्लाह भी मुझे देख रहा है, और जिन हाथों से और जिन पैरों से और जिन आँखों से और जिन कानों से मैं गुनाह कर रहा हूँ, ये सारे के सारे मेरे अपने आज़ा नहीं हैं, ये सरकारी गवाह हैं मेरे खिलाफ, और कल अल्लाह की अदालत में ये सारे के सारे गवाह बनकर मेरे खिलाफ खड़े हो जाएंगे। तो भाई आज वक्त है कि हम संभल जाएं, और जो कोई थोड़ा बहुत गुनाह हमसे हो जाता है उससे भी हम तौबा करें और अल्लाह के नेक बंदे बन जाएं। तर्जुमा एक बात, व अम्मा समूद, और जो समूद थे, फहदैनाहुम, तो
ہم نے ان کو سیدھا راستہ دکھلا دیا ہم نے اس کو سیدھا راستہ دکھلا دیا فاستحبوا العمى على الهدى انہوں نے ہدایت کے مقابلے میں اندھا رہنے کو پسند کیا فأخذتهم صاعقة العذاب الهون انہیں ایک ذلت والے عذاب کی کڑک نے پکڑ لیا بما كانوا يكسبون اس وجہ سے جو وہ کماتے تھے وَنَجَّيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا اور نجات دے دی ہم نے ایمان والوں کو وَكَانُوا يَتَّقُونَ اور جو بچ کر رہتے تھے وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَاءُ اللَّهِ إِلَى النَّارِ اور جس دن اللہ تعالیٰ کے دشمنوں کو جہنم کی طرف اکٹھا کیا جائے گا فَهُمْ يُوزَعُونَ پھر ان کی الگ الگ قسمیں بنائی جائیں گی حَتَّى إِذَا مَا جَاءُوهَا یہاں تک کہ جوں ہی وہ اس کے پاس پہنچیں گے شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَأَبْصَارُهُمْ ان کے خلاف گواہی دیں گے ان کے کان اور ان کی آنکھیں وَجُلُودُهُمْ اور ان کے چمڑے بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ اس چیز کے بارے میں جو وہ کرتے تھے وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ اور وہ اپنے چمڑوں سے کہیں گے لِمَ شَهِدْتُمْ عَلَيْنَا تم نے ہمارے خلاف گواہی کیوں دی قَالُوا أَنْطَقَنَا اللَّهُ الَّذِي أَنْطَقَ كُلَّ شَيْءٍ وہ کہیں گے ہمیں اس اللہ نے بلوایا ہے جس نے ہر چیز کو بلوایا ہے وَهُوَ خَلَقَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ اور اسی نے تمہیں پیدا کیا پہلی مرتبہ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ اور اسی کی طرف تم لوٹائے جا رہے ہو وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَتِرُونَ اور تم اس خیال سے نہیں چھپتے تھے أَن يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ یہ کہ تمہارے خلاف تمہارے کان گواہی دیں گے وَلَا أَبْصَارُكُمْ اور نہ تمہاری آنکھیں وَلَا جُلُودُكُمْ اور نہ تمہارے چمڑے وَلَٰكِنْ ظَنَنْتُمْ بلکہ تمہارا یہ خیال تھا أَنَّ اللَّهَ لَا يَعْلَمُ یہ کہ اللہ تعالیٰ نہیں جانتا کثیرا مما تعملون بہت سے وہ کام جو تم کرتے تھے صلی اللہ علیہ نبینا محمد وآلہ وصحبہ